امرهم شورا بینہم، مسلمان آپس میں مشورہ کریں نا. ایک پہلی بات ہے، ایک حدیث شیخ صاحب ایک حدیث دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے لیے. ثانی ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر کے لیے کب مشورہ ہوا. جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر دکھائیں کہ ابو بکر نے عمر کو جب خلیفہ بنایا تو کس سے مشورہ کیا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایران کو ہائپر سونک میزائل دے. اب وہ اس پر جو مرضی کرے، آپ نہ ہائپر ہوں. آپ آرام سے میرا چوتھا سوال سن لیں، مہربانی ہوگی، پھر ہم ڈیٹ طے کر لیں گے. اور یہ ساری شیخ صاحب یہ ڈرامہ بازی جو آپ نے ہائپر ہونے کی شروع کیا نا، یہ آپ توہین کر رہے ہیں احانت کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے پاس آپ کے بنیادی عقیدے پر جو جواب آپ لایا نا، وہ امر شورا بینہم، یہ خود آپ کے دونوں ائمہ ابو بکر اور عمر کے فسق اور ان کے اسلام سے خروج کی دلیل ہے، کیونکہ دونوں بغیر مشورے کے امام بنے. اگر آپ کو یہ لفظ برا لگ رہا ہے، میں دوبارہ یہ لفظ نہیں، میں چوتھا سوال کر لوں آپ سے. آپ سن نہیں رہے شیخ صاحب، آپ 10 سوال کریں. پہلے جو سوال آپ سے کیا گیا نا، اس سے آپ آگے نہ بڑھیں. میں نے صرف 4 سوال کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ طے کرنی ہے. پھر اللہ اور خیر صلاح، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنا کام. شیخ صاحب آپ نے جو سوال، اب آپ دیکھیں ہم آپس میں بھائی ہیں، آپ نے ایک جملہ بولا ہے، مجھے آپ کے اس جملے پہ اعتراض ہے. آپ کیوں میرے اعتراض کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ اتنے ماشاءاللہ آپ کے پاس طمأنینہ ہے، ہائپر میں ہوں، آپ کے پاس آرامش ہے، طمأنینہ ہے، آپ کیوں میرے سوال کو نہیں سن رہے؟ پرابلم ہے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. نہیں کوئی موقع نہیں ہے. بول رہے ہیں اب قرآن کی آیت آپ کو بھول گئی ہے، وہ بھی سورہ حجرات کی. شیخ صاحب آپ کو اگر جواب آتے ہیں، شیخ صاحب اگر آپ کو جواب آتے ہیں تو اجازت دے دیں نا، لوگ آپ کے علم سے استفادہ کریں. آپ نے بولا ہے کہ خلافت نے مشورے سے بننا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے تھے سفروں میں، کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کبھی کسی سے مشورہ کیا؟ اور پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اس آیت پہ عمل ہی نہیں کیا. اگر یہ امرهم شورا بینہم امامت و خلافت کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کے سردار تعین کرتے تھے، لشکروں کے عمرہ مدینہ سے نکلتے تھے، مدینہ میں اپنا جانشین تعین فرماتے تھے. ایک حدیث دکھاؤ کہ کسی امیر کو نصب کرتے ہوئے، اجازت دیں شیخ صاحب اجازت دیں، کسی امیر کو نصب کرتے ہوئے انہوں نے کسی سے مشورہ کیو، یا کسی کو خلیفہ تعین کرتے ہوئے کسی سے مشورہ کیو؟ ایک ہمیں دکھائیں. ایک سورہ حجرات کے واقعے میں آپ کے 2 خلیفوں نے ان کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ فلان شخص کو فلان جگہ پہ نمائندہ مقرر کرو. ان کی شان، ان کی مذمت میں اللہ کے وہ آیات نازل ہوئی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تو اب ہمیں بتائیں کہ اگر یہ آیا خلافت کے لیے ہے، تو یہ تو پھر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا تعین لگا دی کہ کبھی پیغمبر نے خلیفہ تعین کرنے کے لیے، امیر تعین کرنے کے لیے اس آیت پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا. قرآن آپ بہتر جانتے ہیں، رسالت پناہ بہتر جانتے ہیں. آپ کی بات تو میں بات کو عرض کروں، آپ کے پاس میری بات کا جواب نہیں ہے نا، تو آپ آگے بڑھیں گے نا. مجھے اب میرا جواب سن لیجیے. یہ جواب دے رہے ہیں، دیکھیں جواب سن لیں. قرآن سن کر ہنسنے والا کام بھی جو کرتے تھے، مجھے وہ نہ بتانے دور کیا کیجیے اور جواب سن لیجیے. یہ جواب دے گا جی، یہ جواب سن لیں. جواب اس نے وعدہ کیا کہ میرے سوال کے جواب دے گا. جی بسم اللہ. جی جواب سن لیجیے، جواب سن تعامل سے آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ احد ہوئی، کیا رسول اللہ نے اس وقت مشاورت نہیں کی کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ شیخ صاحب کو میرا سوال سمجھ نہیں آیا. میں نے بولا امیر اور خلیفہ تعین کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر اور خلیفہ تعین کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 مرتبہ خلیفہ تعین کیے، امیر تعین کیے. جب بھی مدینہ سے جاتے تھے خلیفہ تعین کرتے تھے کہ ان کی جگہ پہ مدینہ میں کون نماز پڑھائے گا، کون مسلمانوں کا امور چلائے گا. لشکروں کے لیے عمراء تعین فرماتے تھے. ایک دفعہ دکھائیں ہم اگر یہ آیا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ ہے، ٹھیک ہے نا، امرهم شورا بین، یہ خلافت امامت کے لیے، تو ایک دفعہ ہمیں دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر خلیفہ تعین کرتے ہوئے اس آیت پہ عمل کیا. ہر دفعہ بغیر مشورے کے تعین فرمایا ہے، ہر مرتبہ انہوں نے تعین کیا ہے کسی کو امیر، لشکر کا امیر، سریے کا امیر، غزوے کا عالم بردار تعین کیا ہے، یا مدینے پہ اپنا جانشین تعین کیا، بغیر مشورے کی تعین کیا. آپ دکھائیں نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ عمل کیا ہو خلیفہ تعین کرتے پہ. وہاں یقین مانیے اللہ جانی صاحب، بڑا میرا ذہن تھا کہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، مناظرہ کریں گے، ایک ڈیٹ فائنل کریں گے. آپ مایوسی ہوگی نا آپ کو، سنتے ہیں آپ کو کسی سوال، ایک سوال کا جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے شیخ صاحب. ایک صاحب ہم اس وقت سوال کرنے کے لیے
سوال جواب سوال دینے کے لیے کریں. چلیں بھائی, شیخ صاحب نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, آپ سوال کرو. آپ یہ کہہ کر خوش ہو لیں, یہ کہہ کر خوش ہو لیں, ہم نے آپ کی خوشی نصیب ہے, بس خوش رہا کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام, شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, عوام نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہ سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ شخص سمجھتا ہے, سب کو بیوقوف سمجھتا ہے, اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے. یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی, کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. ہم نے پوچھا کہ ابو بکر کے خلافت کوئی خلیفہ تعین کرتے وقت اس کے کب مشورہ ہوا ہے؟ دکھاؤ کہ علی علیہ السلام سے مشورہ ہوا ہو, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مشورہ ہو, جب صحابہ سے مشورہ ہوا ہو. کام عمر کو خلافت تعین کرتے وقت مشورہ ہوا. ایک بات یہ ہنس کے کہتا ہے بھائی کہ میں بھائی امرهم شورا بینہم, سوال کا جواب نہیں دیتا. پھر بھائی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ سب بیوقوف ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں. ہنسنا ہمیں چاہیے, لوگوں کو آپ پہ ہنسنا چاہیے. چالاکی جو ہے نا شیخ صاحب, کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے, یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے راز کھل گئے ہیں, نہ آپ کے پاس نہ آپ کے بڑوں کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں. میں بات نہیں سننا, پھر یہی کہوں گا, آپ جتنی دفعہ تو اگر میرا یہ ظن ہے نا, اگر مجھے ظن ہے آپ کے پاس جواب ہے, تو بسم اللہ جواب کو بتائیے, دکھائیے نا سوالوں کے جواب بتائیے نا لوگوں کو. ان بعض الظن اثم, اگر اسم ہے, یہ گناہ ہے, میں نے آپ پہ گمان بد کیا ہے, تو آپ بسم اللہ, آپ تو سامنے بیٹھے, نیچے تو نہیں آئے گا, غیبت میں تو نہیں, بسم اللہ جواب دے دو. ابو بکر نے عمر کو خلیفہ تعین کیا, کتنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا؟ جی دکھاؤ, اپنی کتابوں سے دکھاؤ, تبری سے دکھاؤ, بخاری مسلم ترمذی سے دکھاؤ. جی اپنی شجاعت ثابت کرنے کے لیے دی جنگ کا میدان کا انتظار کرتے تھے, ابھی ہمارا میدان سجا ہی نہیں ہے. آپ سوال کرنے کے لیے آئے نا شیخ صاحب, سوال کرنے کے لیے آئے ہیں, چیلنج دیتے ہیں نا. میدان یہی ہے, میدان یہی ہے. جو شخص کلپ بناتا ہے انٹرنیٹ پہ, اللہ یاری کو چیلنج کرتا پھرتا ہے نا, جب ادھر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ ابھی نہیں جواب دیں گا. میدان کا یہ میدان یہی ہے. ابھی تو میں نے سوال کرنے ہیں نا, ابھی تو میں نے سوال کرنے ہیں نا. کس نے بولا؟ اب پھر تیری یہ, اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دے کیوں نہیں رہے؟ یہ وجہ تو بتائے نا. اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے, جواب ہے, آپ کی مذہب کا اساس ہمارا اور آپ کا اختلاف مسئلہ امامت پر ہے, امامت کے پر آپ نہ حدیث ہے نہ آیا, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس کی امامت و خلافت پہ آیا ہے, نص ہے, اس کو آپ نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, نہیں مانتے. امرهم بینہم شورا لے کے آئے ہو, بتاؤ نا اس کو. ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کتنا عمل کیا خلیفہ تعین کرتے ہوئے, صحابہ نے کتنا عمل کیا. میری سنیں گے آپ, اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کال کاٹ. آپ نے سوال کرنا, بسم اللہ سوال کر. ہم نے یہی دکھانا تھا, ہمیں پتہ تک آپ کے پاس جواب نہیں ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اداکاری کا جو سلسلہ ہے صرف اداکاری کی حد تک ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جواب وہ آپ کچھ بھی نہیں. آپ کو میرا چیلنج ہے, 1 مہینے بعد بھی آ جانا ان سوالوں کے جواب, میں آپ سے سنوں. سمجھ میں آتی شیخ صاحب 1 مہینے کے بعد آئیں گے, 1 مہینے کا ٹائم دیتے, آپ ریسرچ کریں, 1 مہینے کے بعد آ جائیں. ان سوالوں جو آپ سے کیے ہیں اس کا جواب